ہمارے لیے سنت کیا ہے کہ ہمارے قلب میں بھی قرآن ہو، ورنہ حضور کی اس سنت سے محروم ہو گئے۔ ارے داڑھی رکھنا تو بڑی ہی عام سی سنت ہے، مزہ تو تب ہے جب حضور کے سینے میں قرآن تھا تو بھی قرآن اپنے سینے میں اتارے اور پھر کہے کہ یہ سنت ہے۔ گوہر شاہی مرحبا۔ میرا سوال ہے کہ مجھ سے ایک مولوی نے کہا جو متبع سنت نہ ہو وہ کبھی واصل اللہ نہیں ہو سکتا۔ اس پر گفتگو فرمائیے تاکہ میں اس کو جواب دے سکوں۔ ان سے کہنا کہ مولانا صاحب آپ نے بالکل حق فرمایا، بس یہ ہے کہ سنت کے اندر کچھ درجہ بندی کر لیں اور یہ لکھ لیں جو کلی طور پر متبع سنت نہ ہو وہ کبھی واصل الہی نہیں ہو سکتا۔ اب کلی طور پر متبع سنت کیا ہوتا ہے کہ حضور کے جسم کی بھی سنت، حضور کے قلب کی بھی سنت، حضور کے ظاہر کی بھی سنت پر عمل پیرا ہو، حضور کے باطن کی سنت پر بھی عمل پیرا ہو، حضور کے ظاہر کی سنت پر بھی عمل پیرا ہو، حضور کے باطن کی سنت پر بھی عمل پیرا ہو۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینام عینی ولا ینام قلبی، کہ میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا۔ تو دل نے کیا کیا وہ بھی اعمال مصطفیٰ ہیں، اس پر عمل کرنا بھی سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سب سے افضل ترین سنت کیا ہے؟ اللہ کا دیدار کیا حضور نے، کیا کہ نہیں کیا؟ ہے نا؟ کیا نا؟ اس سنت پر کب عمل کریں گے؟ حلوہ کھایا حضور نے، بالکل، لیکن حضور کو کیا چیز پسند ہے؟ حلوہ کھانا یا اللہ کا دیدار کرنا؟ اور آپ کو کیا پسند ہے؟ تو جو دیدار الہی والی سنت ہے اس پر عمل کب کریں گے؟ جو قلب کی بیداری کی سنت ہے اس پر عمل کب کریں گے؟ یہ نفس کو تواضع میں ڈالنا، نفس کو متبع اعمال مصطفیٰ بنانا، یہ ہے وہ چیز جو انسان کو اللہ کے قریب لے کے جاتی ہے۔ صرف ظاہری سنتوں پر عمل کرنے سے کبھی بھی انسان واصل باللہ نہیں ہوتا۔ صرف ظاہری سنتوں پر، صرف اگر آپ حضور کے ظاہری سنتوں کو لے لیں اور باطنی سنتوں کو چھوڑ دیں تو آپ خود بتائیں یہ زیادتی ہے یا نہیں ہے؟ اگر میں آپ سے کہوں، سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیں کہ پاکستان میں، ہندوستان میں ایک شربت ملتا ہے روح افزا، بڑا اچھا ہوتا ہے، لال رنگ کا ہوتا ہے۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو نام یاد نہیں رہتا روح افزا کا، تو وہ کہتے ہیں جی لال شربت لے آؤ، اور آپ جائیں لال رنگ ڈال کے پانی میں لے آئیں تو لگے گا تو صحیح وہ روح افزا، لیکن پینے کے بعد آپ کو ایک گھونٹ لیں پتہ چل جائے گا یہ روح افزا ہے نہیں۔ اسی طرح داڑھی شریف رکھ لیں آپ، ساری حدیثیں یاد کر لیں آپ، امامہ باندھ لیں، مسجد میں کھڑے ہو جائیں نماز کے لیے، لگے گا کہ یہ متبع سنت ہے، لیکن جب دل بیدار نہیں ہوگا، جب نفس آپ کا پاک نہیں ہوگا، سینے میں قرآن نہیں ہوگا، تو پھر یہ اتباع سنت نہیں کہلائے گی۔ حضور کے قلب میں قرآن تھا، ہمارے لیے سنت کیا ہے کہ ہمارے قلب میں بھی قرآن ہو، ورنہ حضور کی اس سنت سے محروم ہو گئے۔ ارے داڑھی رکھنا تو بڑی ہی عام سی سنت ہے، مزہ تو تب ہے جب حضور کے سینے میں قرآن تھا تو بھی قرآن اپنے سینے میں اتارے اور پھر کہے کہ یہ سنت ہے۔ داڑھی رکھنا کون سی بڑی سنت ہے؟ آج چھوڑیں 2 ہفتے بعد اتنی لمبی آ جائے گی۔ اس سنت پر عمل پیرا ہو کے دکھائیے کہ حضور کے سینے میں قرآن ہے، آپ کے سینے میں بھی ہو تو یہ سنت ہے۔